بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ترتیب کے ساتھ تمام مضامین کے لیکچر سن رہے ہوں گے اور امتحانی نقطہ نگاہ سے تیاری بھی کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم پہلے باب میں سے صوبوں میں جد و جہد آزادی سے متعلق پڑھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں آج ہم مشرقی بنگال اور ہندوستان کے مسلم اقلیتی صوبوں کا قیام پاکستان میں کردار کو دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، 14 اگست 1947 کو جب پاکستان قائم ہوا تو یہ دو حصوں پر مشتمل تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ ان دونوں حصوں کے عوام کی مشترکہ کوشش سے متحدہ پاکستان وجود میں آیا۔ 1971 میں اپنوں کی نادانیوں اور غیروں کی کامیاب سازش کے نتیجے میں مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال پاکستان سے کٹ کر جدا ہو کر آزاد بنگلہ دیش بن گیا۔ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کے لیے انتھک کوششیں اور بر صغیر کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر قیام پاکستان کی جد و جہد میں حصہ لیا۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے بنگال کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور انہیں خوب لوٹا۔ تاہم انتظامی مسائل کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے 1905 میں بنگال کو 2 صوبوں میں تقسیم کیا، جس کے نتیجے میں مشرقی بنگال کے صوبے میں مسلمانوں کی واضح اکثریت ہو گئی تو مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ کم از کم اس حصے میں وہ اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ لیکن ہندوؤں نے اس تقسیم کی زبردست مخالفت کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مشرقی بنگال میں مسلمان اپنی مرضی کی حکومت قائم کریں اور معاشرتی اور معاشی لحاظ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں۔ چنانچہ ہندوؤں کی زبردست مخالفانہ تحریک کے نتیجے میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر کے دوبارہ متحدہ بنگال قائم کر دیا گیا۔ ہندوؤں کی اس مسلم دشمنی اور تنگ نظری نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں۔ انہیں اپنی بدنظمی کا احساس ہوا اور انہوں نے سیاسی تنظیم کی ضرورت محسوس کی، اپنے لیے ایک مسلم سیاسی تنظیم کی ضرورت محسوس کی۔ اسی سوچ کے نتیجے میں 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس سلسلے میں ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خاں پیش تھے۔ بنگال کے مسلم رہنما مسلم لیگ کی تنظیم اور تحریک پاکستان میں ہمیشہ سرگرم رہے تاکہ مسلمان اپنے علیحدہ قومی تشخص کی حفاظت کر سکیں۔ اسی طرح عزیز طلبہ، 1940 میں لاہور میں منعقد ہونے والی مسلم لیگ کے اجلاس میں بنگال کے مسلم رہنماؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کی وہ قرارداد جس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا، شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کی۔ قائد اعظم آپ کی بہت قدر کرتے تھے۔ 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں مسلم لیگ نے بنگال میں 119 مسلم نشستوں میں سے 113 نشستیں جیت لیں۔ یہ مسلم لیگ کی بہت بڑی کامیابی تھی جس نے ثابت کر دیا کہ بنگال کے مسلمان پرزور طریقے سے قیام پاکستان کے حامی ہیں۔ 1947 میں حکومت برطانیہ نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ضلع سلہٹ آسام کے لوگ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں، وہاں ریفرنڈم رائے شماری کرایا گیا۔ سلیٹ کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس طرح سلہٹ کی ریاست
پاکستان میں شامل ہوئی۔ بنگال کے ایک مسلم رہنما خواجہ نظیم الدین تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لوگوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کیا۔ قیام پاکستان کے بعد خواجہ نظیم الدین پاکستان کے گورنر جنرل اور بعد میں وزیر اعظم رہے۔ وہ ایک مخلص، دیندار اور محب وطن پاکستانی تھے۔ بنگال کے ایک اور رہنما حسین شہید سہروردی تھے جنہوں نے اپریل 1946 میں دہلی میں مسلم لیگ کے منتخب شدہ ممبران کے کنونشن میں قرارداد پیش کی، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ مشرق میں بنگال اور مغرب میں پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان پر مشتمل ایک آزاد اور خود مختار ملک پاکستان بنانا چاہیے۔ یہی ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل ہے اور اسی میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بقا ہے۔ یہ قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کی تائید تھی۔ بعد میں حسین شہید سہروردی کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے۔ آپ ایک لائق اور محب وطن پاکستانی تھے۔ اسی طرح بنگال کے کچھ اور مسلم رہنماؤں نے بھی وہاں کے مسلمانوں کی بیداری اور تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ سید امیر علی نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم کیا۔ اپنے علمی کارناموں سے نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کو ایک نئی زندگی عطا کی بلکہ اہل یورپ کو اسلام کی حقیقت سے روشناس کرایا۔ ان کی کتاب اسپرٹ آف اسلام، روح اسلام بہت مشہور ہے۔ اسی طرح مولوی فرید احمد، فضل القادر چودھری اور مولوی تمیز الدین وغیرہ نے بھی قیام پاکستان کے لیے قابل قدر کام کیا۔ یہ سارے رہنما مخلص اور محب وطن مسلم اور صحیح معنوں میں مسلمانوں کے رہنما تھے۔ عزیز طلبہ، اسی طریقے سے جب پاکستان میں شمولیت کی بات آئی تو بنگال کے اندر بنگال کی ریاست کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ چونکہ وہاں اسمبلی موجود تھی تو اسمبلی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کریں یا پھر ریاست کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ اسمبلی کے فیصلے سے یہ بات طے ہوئی کہ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ویسے بھی عزیز طلبہ، بنگال کی ریاست، بنگال کا صوبہ پہلے سے ہی 2 حصوں میں منقسم تھا۔ مشرقی حصے میں مسلمان اکثریت میں تھے اور مغربی حصے میں ہندو اکثریت میں تھے۔ اسی بنیاد پر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پاکستان اور ہندوستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ بنگال اسمبلی کے ایک آئینی فیصلہ تھا۔ اسی کے مطابق حد بندی کمیشن قائم ہوئی اور بنگال کی ریاست کو تقسیم کیا گیا اور مشرقی بنگال کا حصہ پاکستان کا حصہ بنا اور بعد میں اسے مشرقی پاکستان کا نام دیا گیا۔ یوں عزیز طلبہ، مشرقی بنگال کے رہنماؤں اور مسلمانوں نے پاکستان کی تحریک میں، آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کی خدمات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم مسلم اقلیتی صوبوں کا کردار دیکھ لیتے ہیں۔ آزادی کی تحریک میں ہندوستان کے مسلم اقلیتی صوبوں کا کیا کردار رہا، اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مطالبہ پاکستان کا بنیادی سبب اور مقصد یہ تھا کہ اسلامیان ہند ایک ایسا الگ اور خود مختار وطن حاصل کر سکے یا ایک ایسی جگہ حاصل کر لے جہاں ان کی اپنی حکومت ہو، جہاں وہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ اور اسلامی مملکت قائم کر سکیں اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کر سکیں۔ اس لحاظ سے مسلم اقلیتی صوبوں کے مسلمان بھی حصول پاکستان کی تحریک میں برابر کے شریک رہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اس جد و جہد میں پیش تھے۔ جب 1940 عیسوی میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی تو سب سے پہلے اس کی تائید
چودھری خلیق الزمان نے کی، جو مسلم اقلیتی صوبے یوپی کے نمائندہ تھے۔ اس کے بعد بہار، مدراس، بمبئی اور سی پی کے نمائندوں نے اس کی پرزور حمایت کی۔ ان صوبوں کے مسلمان خوب جانتے تھے کہ ان کے علاقے پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے اور انہیں بدستور ہندوؤں کے ظلم و ستم سہنا پڑے گا اور مصائب برداشت کرنے ہوں گے، مگر وہ خوش تھے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا ایک الگ اور آزاد وطن بن جائے اور ایک ایسی سرزمین مسلمانوں کو حاصل ہو جائے جہاں وہ اسلامی معاشرہ قائم کر سکیں۔ 1945-46 کے انتخابات اس لیے بہت اہم تھے کہ یہ مطالبہ پاکستان کی بنیاد پر لڑے گئے۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ کو مسلم اقلیتی صوبوں میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ بمبئی، اڑیسہ اور مدراس میں مسلم لیگ نے 100% مسلم نشستیں حاصل کیں۔ اس شاندار کامیابی نے بلا شبہ قیام پاکستان کی راہ ہموار کر دی۔ ان واقعات سے مسلم اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کے ایثار و جذبہ قربانی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جانتے بوجھتے کہ ان کے علاقے پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے، وہ ان علاقوں میں اقلیت میں موجود ہیں، اس کے باوجود پاکستان کی حمایت کرتے ہیں۔ ان صوبوں کے علماء، مشائخ بھی تحریک پاکستان میں شامل تھے۔ 1937 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو ان کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور 1946 میں بنارس کے مقام پر علماء و مشائخ نے کانفرنس منعقد کی اور مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی طرح مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء نے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی، جس کا پہلا اجلاس 1937 عیسوی میں کلکتہ میں ہوا۔ ان طلباء نے تحریک پاکستان میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ اسی صورت میں ان صوبوں کی مسلم خواتین نے بھی دیگر صوبوں کی خواتین کی طرح قیام پاکستان کے لیے بھرپور کام کیا اور مسلم لیگ کی تنظیم نو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس سلسلے میں دہلی سے بیگم اقبال ملک اور نور الصبا کی خدمات قابل قدر ہیں۔ عزیز طلباء، یوں مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں شامل ہونے والے تمامی علاقے کے لوگوں نے، طلباء نے، خواتین نے، بزرگوں نے بڑھ چڑھ کر آزادی کی جد و جہد میں شرکت کی اور ان علاقوں کے مسلمان خواتین و حضرات نے، لوگوں نے بھی جد و جہد پاکستان میں گراں قدر خدمات سر انجام دی، جو کہ یقینی طور پر پاکستان میں شامل نہیں ہو سکے، تاہم وہ جذبہ آزادی کو اور مسلمانوں کی آزادی کو اہمیت دیتے ہوئے ہندوستان کے اکثریتی مسلم علاقوں کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے اور آزادی کی جدوجہد میں شریک ہوئے۔ یوں ہندوستان کے مسلمانوں کی مجموعی کوششوں کا نتیجہ پاکستان تھا۔ اسی وجہ سے پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دیا گیا اور یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا۔ اب ہمارا فرض ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے، آپ نوجوانوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائیں اور پاکستان کے اندر اسلامی نظام حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کریں، جد و جہد کریں، اور آپ نوجوان نسل سے ہی اب ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ امید ہے آپ طلباء پاکستان کے حصول کے لیے کی گئی کوششوں کو سمجھیں گے اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو خود کو بھی تیار کریں گے۔ عزیز طلباء، اب ہم کچھ مختصر جواب کے سوالات دیکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ 3 جوابات لکھ چکے ہیں، کچھ اور مزید سوالات آج میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اسے اپنے رجسٹر پر تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے مزید 4 مختصر جواب کے سوالات موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے جو کہ رجسٹر پر جواب لکھیں گے تو چوتھا سوال ہوگا، اس لیے کہ آپ پہلے بھی 3 سوالات کے جوابات لکھ چکے ہیں۔ تحریک آزادی میں صبح سندھ کے کردار کی وضاحت کریں۔ ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں،
لیکچر کی مدد سے اور کتاب میں بھی یہ عنوان موجود ہے، یہ سبق موجود ہے، وہاں سے دیکھ کر آپ مناسب انداز سے تحریک پاکستان میں صوبہ سندھ کے کردار کو بیان کریں گے، اس میں طلباء کے کردار، اس میں خواتین کے کردار، علماء و مشائخ کے کردار، یا مجموعی طور پر اسی صورت میں جو سبق کے اندر موجود ہیں یا لیکچر کے اندر آپ سن چکے ہیں، اس کی مدد سے یہ جواب آپ مختصراً تیار کریں گے۔ یہ 6-8 لائنوں کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے 5واں سوال ہے قیام پاکستان میں طلباء کے کردار کو بیان کریں۔ تو مکمل سبق کے اندر جہاں جہاں طلباء کے کردار کو بیان کیا گیا ہے، آپ باقاعدہ ہر صوبے کی ہیڈنگ ڈال کے اس صوبے میں موجود طلباء کے کردار کو 2-2 3-3 لائنوں میں بیان کر دیں۔ اس طرح ایک ہیڈنگ کے ساتھ خوبصورت مختصر جواب تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں تو اس کے لیے بھی آپ سبق دیکھیں، سبق موجود ہے، سبق کی مدد سے، اور جو لیکچر اس کے حوالے سے مکمل ایک لیکچر موجود ہے اس کو سنیں اور اس کی مدد سے آپ ایک مختصر جواب تیار کریں۔ اسی طرح نظریہ پاکستان سے متعلق قائد اعظم کے ارشادات 2 ارشادات تحریر کریں۔ عزیز طلبہ، اس حوالے سے بھی لیکچر موجود ہے اور کتاب میں سبق بھی موجود ہے صفحہ نمبر 8 پر، اور یہاں پر تقریباً 4-5 قائد اعظم کے ارشادات نظریہ پاکستان سے متعلق موجود ہیں۔ آپ یہاں سے دیکھ کر 2 قائد اعظم کے ارشادات تحریر کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی جواب آپ تیار کر سکتے ہیں۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ ان سوالوں کے جوابات عمدہ طریقے سے خوش خط ترتیب کے ساتھ اور جہاں ضرورت ہو ہیڈنگ کے ساتھ تحریر کریں گے، بلکہ ہر مختصر جواب کم از کم ایک ہیڈنگ کے ساتھ ہی آپ شروع کریں گے، اور اگر ضرورت ہو تو مزید ہیڈنگز ڈال سکتے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ 5ویں سوال میں ہر صوبے کا نام لکھ کر طلباء کے کردار کو بیان کریں گے، ہیڈنگ ڈال کے ہر صوبے کے ہیڈنگ ڈال کے جب آپ طلباء کے کردار کو بیان کریں گے تو ایک خوبصورت جواب تیار ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ جہاں ممکن ہو ہیڈنگ ڈال کر ہی مختصر جوابات لکھیں گے، کم از کم ہر مختصر جواب کو ہیڈنگ کے ساتھ ہی شروع کریں گے۔ عزیز طلبہ، امید ہے بتائے گئے طریقوں کے مطابق آپ ان جوابات کو لکھیں گے اور پھر ان کو یاد بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔